رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے لے کے آیت نمبر 37 تک ہم پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے عنوانات: پہلا عنوان تقویٰ کے انعامات، ہجرت سے قبل کفار کا منصوبہ، مشرکین کی دشمنی اور جھوٹا دعویٰ، مشرکین کی چند عادتیں اور کفار کے اعمال کا انجام بیان کیا جائے گا۔ ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف آئیں گے، تقویٰ کے انعامات۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، تقویٰ کہتے ہیں شرک سے بچنے کو، اور تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔ جس میں تقویٰ کی صفت ہوگی، فرمایا اللہ نعمت فرقان دے گا۔ نعمت فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی نعمت۔ دنیا میں اللہ انہیں ایسے لوگوں کو، متقی لوگوں کو نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ یعنی نعمت فرقان کا حاصل یہ ہے، مقصد یہ ہے، جب اللہ نعمت فرقان دیتا ہے متقی شخص کو تو وہ عزت والے لوگوں میں ہوتا ہے، ذلیل لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تب بھی وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ناکام لوگوں میں شمار نہیں ہوتا۔ فرمایا نعمت فرقان ملتی ہے، گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 بخشش، یعنی گناہوں کا خاتمہ ہو تو انسان کے لیے بخشش مکمل طور پہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہوتا ہے، اللہ کا فضل اسے ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد رزق ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت کے اندر رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت کے اندر اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے نعمت فرقان پیدا کرے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش کرے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ہجرت سے قبل کفار کا منصوبہ۔ کفار نے پہلی پلاننگ یہ کی تھی کہ حضور کو قید کر دو، دوسری جلا وطن کر دو، اور تیسری قتل کر دو۔ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا ایک پلاننگ ان کی تھی اور ایک پلاننگ اللہ کی تھی، لیکن اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں نے حضور کے بارے میں پلاننگز کی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے مقابلے میں اللہ کی پلاننگ سامنے آ چکی تھی۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے ساتھ ایک پلاننگ کر رہے تھے۔ کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کریں گے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کریں گے، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کریں گے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ کافر بھی پلاننگ کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی پلاننگ کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو صحیح سلامت اور حفاظت کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا دیا۔ ہمارا تیسرا عنوان کفار کی دشمنی اور جھوٹا دعویٰ۔ کہا کرتے تھے کافر حضور کے پاس آ گئے اور مسلمانوں سے کہ قرآن جیسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ۔ فرمایا قرآن جب سنتے تھے، حضرت نوح کا واقعہ سنا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، تو کہتے تھے، قرآن سن کے کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اور پھر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن پاک سچ ہے تو اللہ ہم پہ پتھر کیوں نہیں برساتا آسمان سے، یا ہم پہ دردناک عذاب کیوں واقع نہیں کرتا۔ آنسر کیا گیا، فرمایا آسمان سے پتھروں کا نہ برسنا اور عذاب کا نہ آنا صرف اس لیے ہے کہ حضور موجود ہیں اور دوسرا استغفار کرنے والے موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان پر، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا قرآن کہہ سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قالوا، اور وہ بات بھی یاد ہے آپ کو کہ جب انہوں نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔
وما کان اللہ، اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، اللہ انہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہوں اللہ پھر بھی انہیں عذاب نہیں دے گا۔ مشرکین کی چند عادتیں، کہتے تھے مسجد حرام سے ہم روک سکتے ہیں اور روک کے دکھائیں گے، واقعتاً لوگوں کو روکتے تھے کہ بھائی نہ آؤ مسجد حرام میں، اور پھر کہا کرتے تھے مسجد حرام کے یعنی خانہ کعبہ کے متولی تو ہم ہیں۔ متولی کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ہیڈ کو، یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ تو کہا کرتے تھے کہ مسلمان تو ویسے ہی یہاں پہ عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ کو سنبھالنے والے تو ہم لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ جب مسلمان نمازیں پڑھتے تھے تو یہ بیت اللہ میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ بیان فرمایا متولی صرف اور صرف متقی ہیں، تقوی والے ہیں، اور فرمایا دنیا میں ناکام اور آخرت میں دردناک عذاب ملے گا۔ یہ جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں نان مسلمز، فرمایا اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی ناکامی ملے گی اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، اور وہ اس کا ناکامی کا نام ہے جہنم۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اب کیا بات ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے کہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وما كانوا اولیاءہ، جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو صرف متقی ہیں۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البیت، اور بیت اللہ شریف کے نزدیک ان کی جو نماز ہوتی تھی، وہ جو عبادت ہوتی تھی کفار کی، الا مکاء و تصدیہ، تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا یہ جو تم دنیا میں اس طرح کی حرکت کرتے تھے نا، کفر کرتے تھے، فرمایا اب تم جہنم کے اندر عذاب چکھو۔ فرمایا کفار کے اعمال کا انجام، فرمایا اسلام کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں، بیٹل آف بدر میں انہوں نے کیا تھا، ابو سفیان کو بھیجا تھا، تو فرمایا اس مال خرچ کرنے پہ انہیں افسوس ہوگا، شکست ملے گی جس طرح بیٹل آف بدر میں ملی، اور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر لوگ، ینفقون اموالہم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے رستے سے روک سکیں، فسینفقونہا، فرمایا یہ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، ثم تکون علیہم حسرہ، انہیں افسوس ہوگا، ثم یغلبون، پھر یہ ہار جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جتنے کافر ہیں انہیں دوزخ کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ فرمایا یہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث چیز کو، ناپاک چیز کو پاکیزہ چیز سے جدا کرے، ویجعل الخبیث بعضا علی بعض، ناپاک چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے، فیرکمہ جمیعا، اور سب کو اکٹھا کرے، فیجعلہ فی جہنم، اور اسے جہنم میں پھینک دے، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ جزاکم